बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दिर्लिश अर्तकुल के सीज़न 2 एपिसोड 1 का आगाज़ यहाँ से होता है जहाँ पर हलीमा सुल्तान और अर्तकुल अपने घोड़ों पर जा रहे हैं। हलीमा घोड़ा दौड़ाते हुए आगे निकल जाती हैं और अर्तकुल इसे आहिस्ता होने के लिए आवाज़ें दे रहे हैं, मगर हलीमा सुल्तान एक नदी के किनारे आकर खड़ी हो जाती हैं और अर्तकुल भी यहाँ पहुँच जाते हैं। अर्तकुल हलीमा सुल्तान से पूछते हैं, क्या बात है आपके दिल में जो आपको परेशान कर रही है? आप काफ़ी दिनों से यूँ खामोश क्यों हैं? अगर मैंने आपको कुछ बुरा कहा है तो मुझे माफ़ कर दो, और अगर मैंने कहीं न जाने में आपका दिल तोड़ा हो तो मेरा दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। हलीमा सुल्तान कहती हैं कि अगर आपकी खूबसूरत ज़ुबान से कोई बुरा लफ्ज़ भी निकले तो वो मेरे लिए बुरा नहीं हो सकता। आप मेरे हीरो हैं और ना ही कभी आपकी ज़ुबान से मेरे लिए कोई बुरा लफ्ज़ निकला है और ना ही कभी आपने मेरा दिल तोड़ा है। अर्तकुल कहते हैं, फिर क्या बात है जिसकी वजह से आप इतना खामोश हैं? हलीमा कहती हैं, सुलेमान शाह को गए हुए 3 बहारों के मौसम गुज़र चुके हैं। हम कभी भी रुके नहीं। हमें ना ही बहार में और ना ही सर्दियों के मौसम में सुकून नसीब हुआ। कहते हैं, एक मुसाफिर कबीले को तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो कबीला कहीं पे सेटल ना हो जाए। मैं आने वाले बहार के मौसम के हवाले से काफ़ी परेशान हूँ, लेकिन ना ही मुझे रोशनी की तलाश है और ना ही हमारी हिजरत मेरे दिल को अफसरदा कर रही है। मेरे लिए आपका साथ ही काफ़ी है। ये सुनकर अर्तकुल अपने घोड़े से नीचे उतर आते हैं और हलीमा सुल्तान को भी घोड़े से उतरने में मदद करते हैं। अर्तकुल अपना चेहरा पानी से साफ़ करते हैं और हलीमा से कहते हैं कि बस कुछ दिनों की बात है, हम अपने अंकल के कबीले में पहुंच जाएंगे और वो हमारे लिए एक महफूज मकाम होगा। अगर हम ये सर्दियां यहाँ गुजार लें तो इसके बाद इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हमें एक खूबसूरत ज़मीन से नवाजेगी। हलीमा कहती हैं कि मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, और ये कहकर वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती हैं। अर्तकुल भी अपनी तलवार लेकर पीछे आते हैं। अर्तकुल कहते हैं, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? हलीमा सुल्तान कहती हैं कि एक बार हमने सलमान शाह से वादा किया था कि अगर हमारे यहाँ बेटे हुए तो हम उनके नाम गुंदस, सावजी और उस्मान रखेंगे। अर्तकुल कहते हैं कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह की तरफ से अता किए गए बेटे और बेटियां हमारे कबीले में खुशी का सबब बनेगी। हलीमा सुल्तान कहती हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, मैं अपने लिए परेशान नहीं हो। तो अर्तकुल कहते हैं, मेरी खूबसूरत आँखों की मालिक, आप क्यों परेशान हैं? हलीमा कहती हैं, हमारी औलाद गुंदस के लिए। ये सुनकर अर्तकुल निहायत खुश हो जाते हैं और हलीमा सुल्तान अर्तकुल का हाथ पकड़कर कहती हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर मेरा ख्वाब सच हुआ तो मैं आपको एक बेटा अता करूँगी। अर्तकुल आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके कहते हैं, शुक्र है मेरे अल्लाह, और आसमान और ज़मीन गवाह रहना, मैं बाप बनने वाला हूँ। हलीमा अर्तकुल को कहती है कि अपने आप को संभालो, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। अर्तकुल कहते हैं, मैं कैसे सुकून में आ सकता हूँ? हमारे कबीले के लोग इस खुशी के कब से मुंतज़िर हैं। और अर्तकुल कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है सुलेमान शाह आज ज़िंदा होते तो वो कितना खुश होते। हलीमा सुल्तान कहती हैं, मैं नहीं चाहती कि कभी भी हमारी औलाद ये सोचकर गमज़दा हो कि इनके बाबा कहाँ गए हुए हैं। अर्तकुल कहते हैं, मैं नहीं जानता कि अल्लाह ने मुझे कितनी ज़िंदगी नवाजी है और ना ही मैं ये जानता हूँ कि मेरे मुक़द्दर में क्या लिखा है, लेकिन मैं जब तक ज़िंदा हूँ ना ही तुम्हें और ना ही अपनी औलाद को कोई तकलीफ़ आने दूँगा। तुम इसकी फ़िक्र ना करो। हलीमा कहती है, अल्लाह आपका साथ हमेशा हमारे साथ रखे। अचानक अर्तकुल को घोड़े की आवाज़ें सुनाई देती हैं और काफ़ी मंगोल यहाँ पर हमला करने आ जाते हैं, और मंगोलों का सरदार अर्तकुल से कहता है कि सब कुछ आज ख़त्म हो जाएगा, और एक तीर
ارطغرل اور حلیمہ کی طرف سے آتا ہے، جسے ارطغرل اپنے ہاتھ سے روکنا چاہتے ہیں، مگر وہ حلیمہ سلطان کو زخمی کر دیتا ہے۔ ارطغرل حلیمہ سلطان سے کہتے ہیں کہ آپ گھوڑے کی طرف بھاگیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، اور جا کے میرے بھائی گندوگدو سے کہو کہ اپنا راستہ بدلے اور انہیں میری مدد کے لیے بھیجو۔ حلیمہ یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ منگول اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ حلیمہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہونی چاہیے۔ ارطغرل تلوار نکال کر میدان میں اتر آتے ہیں اور اپنی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ارطغرل اکیلے ہیں اور ان کے مقابلے میں بہت زیادہ سپاہی، مگر ارطغرل سب کو جہنم ارسال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں منگول حلیمہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ارطغرل کے ہاتھ پر بھی تلوار لگ چکی ہے اور بازو سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، مگر ارطغرل پھر بھی زخمی ہاتھوں کے ساتھ ان منگولوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مگر ارطغرل کتنے منگولوں کو ماریں، مزید منگولوں کا دستہ آتا جا رہا ہے اور تیروں کی بارش ارطغرل پر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں حلیمہ پانی میں بھاگ رہی ہیں۔ ارطغرل اس منگول دستے کو بھی بہادری سے مار دیتے ہیں۔ منگول کی گروہ کا قیادت کرنے والا ارطغرل سے کہتا ہے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، مگر یہیں پر ہر طرف سے منگول نیزے اور تلواریں لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں نہ ہی تمہیں زندہ چھوڑوں گا اور نہ ہی تمہارے بچنے والے قبیلے کو۔ ارطغرل تلوار زمین پر گاڑ کر اپنی طرف آنے والے منگول کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک منگول جو گھوڑے پر سے آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ارطغرل اسے گھوڑے سے گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جلدی سے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنی تلوار بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تمام منگول ارطغرل کے پیچھے ہیں۔ یہاں حلیمہ سلطان بھی بھاگتے بھاگتے اپنے گھوڑوں تک پہنچ گئی ہیں اور گھوڑے پر سے تیر کمان اٹھاتی ہیں اور 2 منگولوں کو تیروں سے مار دیتی ہیں، پھر اپنی تلوار نکال کر تیسرے کا مقابلہ کرتی ہیں۔ جیسے ہی حلیمہ سلطان گرتی ہیں، ان کا گھوڑا اس منگول کو لات مارتا ہے اور اتنی دیر میں حلیمہ سلطان اس تیسرے منگول کو بھی مار دیتی ہیں۔ یہاں حلیمہ سلطان دیکھتی ہیں کہ پانی کے اندر سے مزید منگول گھوڑوں پر آ رہے ہیں۔ حلیمہ سلطان یہ دیکھ کر بھاگ کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہیں اور ندی کے اندر ہی گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں ارطغرل کے پیچھے منگولوں کا پورا گروہ ہے اور ایک منگول جمپ لگا کر ارطغرل کو پانی میں گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ارطغرل ابھی بھی ہمت نہیں ہارے اور بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک ایک کر کے سب کو جہنم ارسال کر رہے ہیں۔ یہاں منگول بالکل حلیمہ کے پاس پہنچ گیا ہے اور جمپ لگا کر حلیمہ سلطان کے گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے، مگر حلیمہ سلطان نہایت بہادری سے اس کو پیچھے گرا دیتی ہے۔ یہاں ارطغرل کو چاروں طرف سے منگولوں نے گھیر دیا ہے اور نیزوں کے ساتھ ارطغرل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس گروہ کا سردار کہتا ہے کہ اسے مت مارنا، نویان نے کہا ہے کہ اسے زندہ لے کر آنا۔ حلیمہ سلطان اپنے قبیلے کی طرف جاتی ہیں جہاں ان کا ٹھہراؤ تھا، مگر یہاں پر تو صرف لاشیں ہی لاشیں ہیں اور تمام قبیلے والوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے۔ حلیمہ یہ منظر دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ظالموں نے نہ ہی بچوں کا خیال رکھا، نہ عورتوں کا اور نہ ہی بزرگوں کا، سب کو جلا دیا گیا ہے۔ یہ دردناک منظر کوئی انسان بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حلیمہ اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں میرے گندوس، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ارطغرل کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ یہ منگول ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے قبیلے والوں کو مار دیا ہے، جس پر ارطغرل کہتے ہیں مجھے بھی مار دو۔ اگر تم نے مجھے نہ مارا تو موت بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ کہتا ہے کہ ہمارے سردار نویان تمہیں زندہ پکڑنا چاہتے ہیں، تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور یہ کہتا ہے تم چنگیز خان کی فوج سے بچ نہیں سکتے اور سب کچھ تمہارے لیے ختم ہو گیا۔ ترک ارطغرل کو پکڑ کر نویان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حلیمہ سلطان گھوڑے پر واپس اسی جگہ پہ آتی ہیں جہاں وہ ارطغرل کو چھوڑ کر گئی تھی، مگر یہاں ہر طرف
منگولوں کی لاشیں ہی لاشیں ہیں، مگر ارطغرل کا یہاں پر کوئی بھی نشان نہیں۔ حلیمہ ارطغرل کے گھوڑے کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں دودرگا قبیلے والوں کو دکھاتے ہیں، یہ قبیلہ آئمہ خاتون کے بھائی کا ہے۔ یہاں آئمہ خاتون کے بھائی کا بیٹا پوچھتا ہے، یہ سامان کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ اس کے سپاہی بتاتے ہیں کہ آیتلن خاتون نے یہ یہاں سے ہٹانے کا کہا ہے۔ آئمہ خاتون کے بھائی کا بیٹا جس کا نام تختقین ہے ان صندوق کو کھولنے کا کہتا ہے اور صندوق میں اس کی ماں کے کپڑے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئمہ خاتون کے بھائی کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور اس کے بھائی نے دوسری شادی آیتلان خاتون سے کی ہے۔ تختقین اندر آتا ہے اور اپنے باپ سے پوچھتا ہے، کیوں میری ماں کی یادیں یہاں سے ختم کرائی جا رہی ہیں؟ تختقین کہتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں ان چیزوں کو یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ باپ پوچھتا ہے، کیا کوئی خبر ہے آئمہ خاتون کے قبیلے کی؟ تختقین کہتا ہے، بہت جلد وہ آ جائیں گے، ارطغرل پر ظلم و ستم کر کے نویان کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں آئمہ خاتون زخمی عورتوں اور بچوں کے ساتھ قبیلے پہنچ جاتی ہیں۔ چاچا دمیر ایک جلی ہوئی عورت کو لے کر جا رہے ہیں جو آئکز ہے، جس کو منگولوں نے جلا دیا ہے۔ ارتک بے جو یہاں کے طبیب ہیں کہتے ہیں کہ فوراً سے زخمیوں کو دیکھنا شروع کرو۔ آئمہ خاتون بتاتی ہیں کہ منگولوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ دمیر چاچا ارتک بے سے کہتے ہیں کہ پلیز میری بیٹی کو بچا لو۔ کرکت بے آئمہ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ ارطغرل، گندوگدو اور حلیمہ سلطان کہاں ہیں، جس پر آئمہ خاتون بتاتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ارطغرل اور حلیمہ تھوڑی دیر کے لیے خیموں سے نکلے تھے اور گندوگدو بھی کہیں باہر تھا تو ہم پر حملہ ہو گیا۔ تو دوستوں، آج کی اس دردناک قسط کا خاتمہ یہیں پر ہو جاتا ہے۔ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔